فلم کے آغاز میں ہمیں ایک نوجوان میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں جن کے یہاں حال ہی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، لیکن خوشی کے بجائے دونوں کے چہروں پر شدید خوف اور پریشانی ہوتی ہے۔ وہ دونوں مل کر اپنے گھر کے تمام آئینے توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں آئینوں سے شدید خوف ہے، جیسے آئینے کسی شیطانی چیز کا راستہ ہو۔ بچے کی ماں بچے کو جھولے میں لٹا کر کسی ضروری کام سے باہر چلی جاتی ہے۔ ماں کے جاتے ہی ایک انتہائی خوفناک منظر سامنے آتا ہے۔ جھولے کے اندر سے ایک بدصورت ٹیڑھا میڑھا شیطانی بچہ نکلتا ہے۔ یہ مخلوق بچے کی ریڑھ کی ہڈی کے قریب ہلکا سا زخم لگا دیتا ہے۔ خون کا ایک قطرہ بہہ جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک رسم کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس وقت ناظرین کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران بچے کا باپ گھر کا آخری شیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اچانک خوفناک چڑیل آئینے کے اندر سے باہر نکلتی ہے اور بغیر کسی رحم کے اسے وہیں مار ڈالتی ہے۔ جب بچے کی ماں واپس آتی ہے تو وہ ایک ایسا منظر دیکھتی ہے جو اس کی روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس کا شوہر مردہ ہوتا ہے اور اس کا بچہ نیلا پڑ چکا ہوتا ہے، جیسے وہ کافی دیر پہلے ہی مر چکا ہو۔ اچانک وہ چڑیل غائب ہو جاتی ہے، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ کچھ وقت بعد کہانی ایک نئی موڑ پر آتی ہے۔ ہم ایک اور جوڑے کو دیکھتے ہیں جس کے یہاں بھی حال ہی میں بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام ریچل ہوتا ہے۔ ریچل اور اس کا شوہر ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں وہ ایک نئی پرسکون زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں شفٹ ہوتے ہی ایک پارسل آ جاتا ہے۔ یہ پارسل ریچل کی ماں نے بھیجا ہوتا ہے۔ پارسل میں پرانے کھلونے، کپڑے اور ایک پرانی کتاب ہوتی ہے۔ ریچل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سامان اس کی بہن اور اس کے بچے کا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریچل کی بہن وہی عورت تھی جس کا شوہر اور بچہ فلم کے آغاز میں مارے گئے تھے۔ ریچل یہ سامان دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، میں اپنے بچے کے لیے مردہ بچے کی چیزیں نہیں رکھ سکتی۔ اس کا شوہر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ حادثات اور وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں میں ایک عجیب سی کتاب بھی ہوتی ہے۔ اس میں انجان زبان، عجیب تصویریں اور ایک دھن لکھی ہوتی ہے۔ ریچل کا شوہر بتاتا ہے کہ یہ لالابائی لوری ہے۔ چند دن گزر جاتے ہیں۔ ریچل کا بچہ مسلسل روتا رہتا ہے، نہ سوتا ہے نہ چین لیتا ہے۔ ریچل ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتی ہے۔ ایک دن وہ مجبوری میں وہی لوری گنگناتی ہے۔ بچہ فوراً سو جاتا ہے، مگر اسی لمحے گھر کے شیشوں پہ دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو بیبی مانیٹر پر ایک ہولناک منظر سامنے آتا ہے۔ جھولے میں وہی چڑیل نکلتی ہے اور بچے کی طرف بڑھتی ہے۔ ریچل دوڑ کر کمرے میں جاتی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ چڑیل آئینوں کے ذریعے آتی ہے۔ ریچل کو ہر وقت آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی بچہ روتا ہے، کبھی دروازے خود بخود بند ہوتے کھلتے ہیں۔ شوہر کو بھی آئینے میں چڑیل نظر آتی ہے۔ اسی دوران شوہر کا پالتو طوطا حادثاتی طور پر مر جاتا ہے۔ یہ رسم کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، جانور کا خون۔ ریچل خود کو اپنی بہن سے موازنہ کرنے لگتی ہے۔ وہ ڈرنے لگتی ہے کہ کہیں وہ بھی پاگل نہ ہو جائے۔ شوہر اسے تسلی دیتا ہے، مگر اب خطرہ بہت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ ریچل اپنی بہن سے ملنے ذہنی ہاسپٹل جاتی ہے، جو کہ پاگل خانے کو کہتے ہیں۔ وہ پاگل خانے جاتی ہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے۔ وہ سب کچھ سن کر ایک ہی سوال پوچھتی ہے، کیا تم نے وہ لوری گائی تھی؟ ریچل ہاں کہتی ہے۔ ریچل کی بہن بتاتی ہے، آدم و حوا سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ آدم کی پہلی بیوی تھی۔ آدم نے اس کے لیے خاص لوری بنائی تھی، مگر جب لیلا کو نکال دیا گیا تو وہ جنگل میں جا بسی اور ایک شیطانی بچے کو جنم دیا جس سے وہ انسانی بچوں کو چراتی ہے۔ پادری بتاتا ہے، لوری گانا، جانور کا خون، بچے کے خون کا ایک قطرہ۔ اب صرف آخری مرحلہ باقی ہوتا ہے۔ ریچل کی بہن حقیقت میں دشمن نکلتی ہے اور بچے کو سوئی چبوتی ہے اور لوری گانے لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ لیلا تھا اس کے بچے کو واپس کر دے۔ لیلا تھا بچے کو آئینے کے اندر لے جاتی ہے۔ ریچل بھی اس جنم میں جہنم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف شیشے، خون اور شیطانی مخلوقات۔ ریچل کی بہن لیلا سے لڑتی ہے اور ریچل کو بچہ دے کر خود مار دی جاتی ہے۔ ریچل اپنی حقیقت دیکھتی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ جو بچہ وہ واپس لائی تھی وہ اس کا اپنا نہیں تھا، اس کا اصل بچہ اب بھی لیلا کے پاس تھا۔ ریچل کا شوہر وہ کتاب واپس لے آتا ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو واپس لانے جا رہے ہیں، مگر اب خطرہ دگنا ہو چکا ہے کیونکہ اب لیلا کے پاس ایک نئی چڑیل بھی ہے۔
اب چڑیل ایک نہیں بلکہ دو چڑیلیں ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ خوف، حسد اور کمزوری شیطان کے سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں۔